بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، براق خان ٹی وی چینل ناصر خان کے ساتھ۔ بہت بہت مبارک ہو میری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سردار سکھ قوم کو، بہت بہت مبارک ہو براق خان ٹی وی چینل کی طرف سے، جنہوں نے کل امن کا جھنڈا لال قلعے پہ لہرا کے پوری دنیا میں امن کا اعلان کر دیا ہے کہ سکھ قوم بہت امن پسند ہے۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے انڈیا کی حکومت کی، انہوں نے ترنگا ہٹایا، انہوں نے کوئی ترنگا نہیں ہٹایا۔ ترنگا ادھر ہی لگا ہوا تھا، انہوں نے دوسری سائڈ پہ ایک اور کھمبا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اپنا مذہبی جھنڈا لگایا ہے انشاءاللہ، اور ایک دن اس پہ خالصتان کا جھنڈا بھی لگے گا۔ یہ مودی سرکار کو بتا دیا کہ ہم لال قلعے تک آ سکتے ہیں تو ہم تمہارے صدر ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا دلی کی روڈوں پہ خالصتان کے جھنڈے لگے ہوں گے، جن کے اثرات ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دن آئے گا صدر ہاؤس میں بھی کے اوپر بھی خالصتان کا جھنڈا لگا ہوگا۔ ایک دن آئے گا مودی جدھر رہتا ہے اس کے اوپر بھی خالصتان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ اور ایک دن آئے گا کہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے، جہاں ان کی سرکاریں بنتی ہیں، قانون 2 نمبر قانون جہاں یہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے مارا جائے اس کے قانون جہاں یہ پاس کراتے ہیں، اس بلڈنگ کے اوپر بھی خالصتان کا جھنڈا نظر آئے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اس کے اثرات مجھے 26 جنوری سے نظر آئے ہیں۔ کل 26 جنوری تھی، ان کا فوج کا دن مناتے ہیں یہ۔ اس فوج کو اپنا دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو ظلم نہ کرے۔ انہوں نے 69 کشمیریوں پہ، جن کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں ہیں، ان کو ہاتھ پیر باندھ کے گولیاں مارتی ہے۔ یہ وہ بزدل قوم ہے، بزدل فوج ہے جو مودی سرکار کی ہے، بزدل فوج۔ ایک گولی کی آواز آئے تو 10 کلومیٹر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم ڈیلی اپنے انڈیا کے اور پاکستان کے بارڈر میں ہم ڈیلی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستانی ایسے گولیاں چلاتے ہیں تو ایسے ٹر ٹر کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بزدل قوم جو فوج ہے، یہ اپنے ہاتھ پیر باندھتی ہے کشمیریوں کے، اور گاڑیوں کے جو ان کی جیپیں ہیں ان کے فرنٹ پہ لاشوں کو لے کے گھومتی ہے۔ تم اتنے طاقتور ہو تو آؤ نا بگا بازوئے، آپ کو بتائیں ہم بازوؤں کی طاقت کیسی ہوتی ہے، نہیں تو پھر ان کو بھی اسلحہ دو، برابری کرو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ برابری کیسے ہوتی ہے۔ تم ڈیلی کشمیریوں کو شہید کرتے ہو، وہ شہادت کا رنگ ایک دن آئے گا۔ باقی اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے اندر طاقت نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ RSS کے گنڈے وہاں آتے ہیں مارنے کے لیے تو یہ بے بس ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ایسے بے بس ہوتے ہیں، آؤ ہمیں مارو۔ یہ بڑی مایوسی ہے مجھے انڈیا کے مسلمانوں سے۔ اور وہاں پہ RSS مسجدوں کو آگ لگائی انہوں نے، دلی میں گھروں میں آگ لگائی، لوگوں کو مارا، لیکن مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آیا۔ مسلمان کا کوئی لیڈر نہیں ہے انڈیا میں۔ پہلے تھے لیڈر، طاقتور لیڈر، اس ٹائم انہوں نے متحرک کر کے رکھا ہوا تھا انڈیا کے مسلمانوں کو۔ اب متحرک نہیں ہے، کیوں؟ ان کے پاس کوئی مضبوط لیڈر نہیں ہے۔ حیدرآباد کے کچھ لیڈر ہیں لیکن وہ اپنی سیٹیں لے کے چلتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ساتھ نہیں لے کے چلتے۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارا پیٹ پہلے بھرے، ہماری حکومت ایسے قائم دائم رکھے، وہ بڑی بڑی باتیں اور پیسے کمانے کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اکبر الدین اویسی کو، پاکستان کے بارے میں، یہ مسلمان ہو کے پاکستان کے بارے میں بھونکتا ہے کتے کی طرح، اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کوئی مسلمانوں کا لین دین والا نہیں ہے انڈیا میں، یہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنا کھانا پینا دیکھتا ہے، بس اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے بس میری سیٹیں ہوں، سیٹیں ہوں۔ اندر سے یہ بھی مودی سے ملا ہوا ہے، اندر سے یہ بھی مودی سے ملا ہوا۔ میرے دوستو، آپ کو اگر متحرک ہونا پڑے گا مسلمانوں، آپ سبق سکھوں سے، سرداروں سے، جنہوں نے ایکتا دکھایا، پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ سرکار کل فوج ہٹ گئی رستے سے، وہ لال قلعے کے راستے میں فوج بہت ساری فوج لگا کے رکھی تھی، فوج ہٹ گئی۔ انہوں نے دیکھا سیلاب آ رہا ہے، کس کس کو ماریں گے، اتنے یہ لوگ آ رہے ہیں، کس کس پہ گولیاں چلائیں گے، تو فوج وہاں سے ہٹ گئی۔ کیوں؟ وہ ایکتا دکھائی، انہوں نے آپس میں پیار محبت دکھائی۔ سردیوں کی راتیں انہوں نے دلی کے بارڈر پہ گزاری، سخت سردی، ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر جنون تھا، ان کے اندر ایکتا تھی، ان کے اندر بھائی چارہ تھا، ان کے اندر طاقت تھی۔ ان کی عورتیں ان کے ساتھ کھڑی تھیں، ان کے بچے ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے بزرگ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج پورے انڈیا، پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہے
मोदी सरकार के कपड़े उतर गए, नंगा करके खड़ा कर दिया है पूरी दुनिया में। क्या कल मैंने अल जजीरा पे देखा, यही न्यूज़ चल रही थी, BBC, जितने चैनल हैं यही चल रही थी। और इनके अपने गोदी मीडिया पैसे लेके, एक भी कोई एंकर ऐसा नहीं है इंडिया में जो हक की बात करे, इंसाफ की बात करे। नहीं, गोदी मीडिया, इंडिया का गोदी मीडिया पैसे लेके बकवास करते हैं कि यहाँ पे लाल किले पे ये हो गया, इन्होंने तिरंगा हटा दिया है। उन्होंने कोई तिरंगा नहीं हटाया। अगर वो हटाते ना तो तिरंगा भी हटा सकते थे, और तुम्हारे मोदी को भी पीछे पछवाड़े पे लात मार के उसको भी हटा सकते थे। इन्होंने अमन का पैगाम दिया। 1984 में आप लोगों ने जो गोल्डन टेम्पल पे जो लोगों को शहीद किया, पता है आपको, मैं मुसलमान हूँ, मैं बड़ी कदर करता हूँ हिंदुओं के मदर की, मैं गुरुद्वारों की, मैं क्रिश्चनों के पादरियों की जगहों की, चर्चों की। वहाँ पटाखा भी नहीं चलाते, हमें पता है ये इनकी इबादत की जगह है, हमारा हक नहीं बनता, हमारा इस्लाम ऐसी इसकी इजाज़त नहीं देता। इन्होंने 1984 में गोल्डन टेम्पल पे इस RSS की गुंडों ने फ़ौज की वर्दियां पहन के इन्होंने वहाँ गोलाबारी की, वहाँ सरदारों की लसन खुशियाँ की, उनको कत्ल किया, औरतों को, बच्चों को, बड़ों को कत्ल किया। उसका बदला लेने का टाइम अब नज़दीक आ गया है। इंशाअल्लाह उनका टाइम लेने का आ गया। जो 1984 में इन्होंने जुल्म किया ना, और आज तक ये जुल्म करते आ रहे हैं, उसके लिए ये सिख कौम खड़ी हो गई है। मुसलमानों मुहतरक हो जो इंडिया के मुसलमानों सिखों को देख के, ये अपने सारे बदले लेंगे एक दिन इंशाअल्लाह। खालिस्तान बनेगा। और कोरोना कोई मजाक नहीं है, ये बहुत जानलेवा बीमारी है। मास्क ज़रूर लगाएं प्लीज़, और अपने घर में आएँ तो 20 सेकंड तक अपने हाथ लगातार धोते रहें। क्यों? आपकी नस्ल की हिफाजत, आपके बीवी बच्चों की हिफाजत आपके अपने हाथ में है। रश बश वाली जगह में ना जाएं, गुरेज करें, बच्चों को मास्क लगाएं, बाहर लेके जाएं, ख़ुद अपने आप को मास्क लगाएं। वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये भी अभी परफेक्ट नहीं है। ये भी अभी ये मत सोचें कि वैक्सीन आ गई है, ये दवाई आ गई है तो इससे सब कुछ सेट हो जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा अभी तक ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। इसका सबसे बड़ा इलाज केयरफुल फॉर लाइफ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।